اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا اہلو والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والشہداء والصالحین اما بعد قال امام حسین علیہ السلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف ونہیت عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تھوڑا قریب آ جائیں اگر تو زحمت نہ ہو تو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حمد و ثنا ہے خداوند قدوس کی کہ جس نے نیکی کرنے والوں کی نیکی اور گناہ کرنے والوں کے گناہ سے بے نیاز ہو کر اس کائنات کو خلق کیا، اور درود و سلام ہو محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام پر کہ جن کے خلق کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلالت کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ آپ کی خدمت کے اندر امام حسین علیہ السلام کا ایک کلام نورانی وہ سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نکلنے کا مقصد اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، اور اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کرنا ہے۔ امام علیہ السلام کا یہ قیام کہ جس کے مختلف پہلو ہیں، جس کے اندر حماسہ اور عزت شامل ہے، جس کے اندر عشق و محبت شامل ہے، اور جس کے اندر عقل و منطق شامل ہے۔ بہت سے لوگوں نے واقعہ کربلا کو محض ایک روحانی اور عشقیہ واقعہ بنا کے پیش کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام شہادت کے عاشق کے تو لہٰذا شہید ہونے کے لیے وہاں پہ گئے، اور بعض لوگوں نے اس کو خلاف عقل قرار دیا ہے کہ جب امام کو پتہ تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے تو انہوں نے اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیا اور کیوں اپنے خاندان کو ذبح کروا دیا۔ اسی طرح بعض اور تکفیری عناصر و ناسبی عناصر اپنے اپنے طریقوں سے کربلا اور اس قیام کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ یہ اقتدار کے سلسلہ میں قیام تھا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کربلا در حقیقت، اور حتیٰ بعض لوگوں نے کربلا کے اندر دین اور سیاست کو بھی جدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ دین در حقیقت ایک اور چیز کا نام ہے، سیاست ایک اور چیز کا نام ہے۔ امام علیہ السلام کا قیام بعض لوگوں نے محض سیاست کے اوپر مبنی قرار دیا، اور بعض لوگوں نے فقط اور فقط دین کے اوپر مبنی قرار دیا، یعنی جس کو ہم آج کے معنی میں وہ دین کی جس کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو، ورنہ در حقیقت اصل دین وہی ہے کہ جس دین کے گرد سیاست گھومتی ہو۔ دین اور سیاست جدا نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے کے اندر بھی جس مسجد سے تبلیغ ہوتی تھی، جس مسجد سے قرآن کی تبلیغ ہوتی تھی، جس مسجد سے اصول و فروع بتائے جاتے تھے، جس مسجد کے اندر معارف اسلامی بیان کیے جاتے تھے، جس مسجد کے اندر وحی کے نزول کی تبیین و بیان کیا جاتا تھا، جس مسجد کے اندر لوگوں کی معاملات زندگی کے بارے میں درس ہوا کرتے تھے، اسی مسجد سے
جنگ کا حکم دیا جاتا تھا، اسی مسجد کے اندر سپہ سالار مقرر کیے جاتے تھے، اسی مسجد کے اندر قوانین کا اجرا ہوتا تھا، اسی مسجد کے اندر حدود الہی کا نفاذ ہوتا تھا، اسی مسجد کے اندر مملکت کے نظم و نسق کی ذمہ داریاں اور والی مقرر کیے جاتے تھے، اسی مسجد کے اندر بیٹھ کے اطراف میں جو ایران اور روم اور دیگر غیر مسلم سٹیٹس تھیں ان کے خلاف خط و کتابت کی جاتی تھی۔ یعنی دین و سیاست کا محور و مرکز مسجد نبوی تھی کہ جس سے ہر قسم کے یہ سارے کام انجام پاتے تھے۔ حتیٰ پہلے 4 خلفاء کے زمانے کے اندر بھی ظاہر بظاہر مسجد کے اندر سے یہ ساری چیزیں انجام پاتی رہی ہیں۔ یہ در حقیقت بعد میں ایسا ہوا کہ جب دین کو علیحدہ کر دیا گیا اور سیاست کو علیحدہ کر دیا گیا، بنو امیہ اور بنو عباس نے، اور آج نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ اگر کوئی دیندار آدمی سیاست کا نام لے تو کہتے ہیں مولوی صاحب تھوڑا یہ کام نہیں۔ یعنی مذہبی طبقے سے لوگ یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ سیاست کے بارے میں اظہار نظر کریں۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی اور لوگ ہیں، مذہبی اور دیندار ہو۔ یہ نظریہ بنو امیہ نے، بنو عباس نے، اور پھر طول تاریخ کے اندر اتنا زیادہ بیان کیا گیا، اس کے اوپر عمل کیا گیا کہ آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ نظریہ راسخ ہو چکا ہے کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، سیاسی اور لوگ ہیں، دیندار اور لوگ ہیں، جبکہ یہ غلط نظریہ ہے۔ اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے، مکتب اہل بیت کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ مکتب اہل بیت کا نظریہ یہ ہے کہ دین اور سیاست کا مرجع یعنی محور و مرکز اور رجوع کرنے کی جگہ ایک ہی شخصیت ہے، جو دین بھی بتاتی ہے، جو سیاست بھی بتاتی ہے۔ مختلف زیارت ناموں کے اندر بھی اس حوالے سے ذکر ہوا، السلام علیکہ یا سیاست العباد، آئمہ کے بارے میں کہ اے عبادت گزاروں کے سیاست دانوں، آپ پہ ہمارا سلام۔ لہٰذا ایک تو کربلا کو اس حوالے سے یہ جو بنو امیہ اور بنو عباس کے پیروکار تھے انہوں نے دین اور سیاست کی جدائی کے حوالے سے اس کو تجزیہ و تحلیل کیا، لیکن ہم اس کو دین اور سیاست اور ساتھ ساتھ عقل و منطق اور عشق و محبت اور حماسہ و عزت، یہ وہ 6 پہلو ہیں کہ جو بقول آیت اللہ خامنائی امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کے اندر ہمیں واضح نظر آتے ہیں۔ بعض جگہ پہ عقل ہمیں جواب دے جاتی ہے ایسے کاموں میں کہ جب آپ شہید ہو جائیں اور اپنے کنبے کو قربان کر دیں۔ مثلا اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، کہ جو عشق ہے وہ اس نمرود کی آگ کے اندر کود پڑا، لیکن عقل ابھی لب بام کھڑے ہو کے سوچ رہی تھی کہ میں چھلانگ لگاؤں یا نہ لگاؤں۔ یا اقبال نے ایک اور جگہ پہ کہا کہ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم۔ عشق جو ہوتا ہے وہ ان بھیسوں کے اندر نظر نہیں آتا، نہ وہ ملا کی شکل میں ہوتا ہے، نہ وہ زاہد کی شکل میں، نہ حکیم کی شکل میں، بلکہ عشق پوری دنیا کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یا ایک اور جگہ پہ انہوں نے کہا کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن اسے کبھی کبھی تنہا بھی چھوڑ دے۔ کب دل کو تنہا چھوڑ دیا جائے؟ کہ جب دل میدان عشق میں اتر چکا ہو، وہاں پہ ضروری نہیں ہے، وہاں پہ عقل بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اقبال نے ایک اور شعر کے اندر کہا، آپ کی توجہ ہے نا میری طرح، ایک اور شعر کے اندر اسی عشق اور عقل کی بحث کے اوپر فرمایا کہ حدیث عشق 2 باب است، کربلا و دمشق۔ اقبال نے کہا کہ عشق کی حدیث کے 2 ہی باب ہیں، ایک کا نام کربلا ہے اور ایک کا نام شام ہے۔ حدیث عشق 2 باب است، کربلا و دمشق، یک حسین رقم کرد دیگری زینب۔
کہا کہ اس میں سے ایک امام علی مقام نے، امام حسین علیہ السلام نے، امام مظلوم نے رقم کیا، اور دوسرا باب حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے رقم کیا۔ ماسٹر صاحب کی نظر اقبال کا عقل اور عشق کی بحث ہم کر رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو قیام تھا وہ فقط اور فقط سیاسی اعتبار سے تھا، سیاسی رسا کشی کے لیے تھا، اور بعض لوگ اس کو فقط اور فقط عشق کے میدان کا قیام سمجھتے ہیں، اور اس کی جو اجتماعی، سیاسی اور معاشرتی پہلو ہیں اس کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ عقل و عشق میں یہ بحث جو کربلا کے اندر موجود ہے، یہ عشق کا میدان ہے۔ یہاں پہ عقل جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے، جس طرح اقبال نے وہ حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، لیکن عشق کود پڑا۔ کربلا میں بھی یہی ہے۔ یا ایک اور یہ جو شعر میں عرض کر رہا تھا کہ اقبال نے کہا کہ حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق، عشق کی حدیث کے دو ہی باب ہیں، ایک کربلا اور ایک دمشق، ایک شام۔ یک حسین رقم کرد دیگری زینب، ایک حسین نے رقم کیا اور ایک دوسرا بی بی نے رقم کیا۔ یا ایک اور جگہ پہ اقبال نے کہا کہ صبر خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ کہا کہ صبر خلیل بھی ہے عشق، یہ بھی عشق کا نام ہے، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ جو عشق در حقیقت دل کے ذریعے ہوتا ہے، اور یہی جو اہل فلسفہ ہیں انہوں نے عقل اور دل کی جو جنگ ہے آپس میں، یا عقل اور عشق کی جو جنگ ہے، اس کو متعدد جگہوں پہ بیان کیا، اور یہ جھڑپیں ہمیشہ فلسفرز کے درمیان رہی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ عقل زیادہ غالب ہوتی ہے انسان کے اوپر، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، عشق زیادہ، یعنی دل کی طاقت جو ہے وہ زیادہ غالب آتی ہے۔ لیکن یہ جو میدان ہے، میدان عشق ہے، وہاں پہ عقل پیچھے رہ جاتی ہے، وہاں پہ عشق کی جواب دیتے ہیں۔ آپ مثلا اپنی روزمرہ زندگی کے اندر کوئی کام کرنا چاہیں، آپ اتنا زیادہ کام کریں لگن کے ساتھ، صبح و شام کام کریں کہ تو عام لوگ ہیں وہ آپ کو کہیں گے کہ یار ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیوں اتنا زیادہ صبح و شام ایک ہی کام کے پیچھے پڑا ہوا ہے، چونکہ وہ عقل کے ذریعے محاسبہ کر رہے ہیں کہ روٹین میں ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جو فرد میدان عشق میں اتر چکا ہوتا ہے وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے آگے۔ تو اس وادی کے اندر عشق کا جو میدان ہے امام حسین علیہ السلام کا، رہبر معظم فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کے اندر یہ جو 6 پہلو ہیں یہ بہت واضح انداز سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ پہلا پہلو وہ یہی عشق و محبت کا ہے کہ اس کو بھی اس میں دیکھا جا سکتا ہے، اور دوسرا پہلو حماسہ و عزت کا ہے، اور تیسرا پہلو جو ہے وہ عقل و منطق کا ہے۔ یعنی آقا نے فرمایا کہ یوں نہیں ہے کہ عقل کی بالکل نفی کر دی جائے اس قیام کے اندر، نہیں، عقل و منطق بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے منصب امامت کے تحت جو فریضہ، جو ذمہ داریاں بنتی تھی در حقیقت ان کو انجام دینے کے لیے یہ قیام کیا، اور یہی قیام ان کی ذمہ داری تھی اس زمانے کے اندر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس قیام کو اس حد تک جا کے انجام دیا کہ وہ بغیر عشق کے کوئی انسان انجام نہیں دے سکتا۔ اس ذات الہی کے ساتھ وہ جو عشق کا پہلو ہے وہ کربلا میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس عشق کے میدان کو طے کروں گا، اس عقل کے میدان کو، اس حماسہ اور عزت کے میدان کو۔ امام علیہ السلام نے اس عزت کے راستے کا انتخاب کیا۔ آپ نے اپنے کلام نورانی میں فرمایا تھا کہ ان الدائی ابن دائی قد رکز بین اسنتین بین السلت والذلہ وحیحات من الذلہ۔ فرمایا کہ اس عبیداللہ ابن زیاد نے، اس زناکار ماں کے زناکار بیٹے نے مجھے عزت و ذلت کے دو راہے پہ لا کھڑا کر دیا ہے، جہاں ایک طرف عزت کا راستہ ہے اور ایک طرف ذلت کا راستہ ہے۔ حیحات من الذلہ، اور خدا کی قسم ذلت ہم سے دور ہے، ہمارا راستہ عزت کا راستہ ہے۔
حسین کا راستہ عزت کا راستہ ہے، عزت کا راستہ چمکتی ہوئی تلواروں کا راستہ ہے، عزت کا راستہ فاقے کاٹنے کا راستہ ہے، عزت کا راستہ دین کی خاطر اپنی ناموس تک کو قربان کر دینے کا راستہ ہے، عزت کا راستہ دنیا کے سامنے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے اپنی اولاد کو قربان کر دینے کا راستہ ہے۔ اور عزت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا کہ فَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت خدا کے پاس ہے، عزت رسول کے پاس ہے، عزت مومنین کے پاس ہے۔ جن لوگوں کے پاس عزت موجود ہے، مثلا آپ مجھے یہ کہیں کہ یہ گھڑی میں نے جو پہنی ہوئی ہے یہ گھڑی مجھے دے دیں، تو میں یہ گھڑی آپ کو دے سکتا ہوں چونکہ میرے پاس موجود ہے۔ لیکن آپ مجھے یہ کہیں کہ پارکر کا پین جو ہے وہ آپ مجھے دیں، تو میں کہوں گا وہ تو میرے اپنے پاس بھی موجود نہیں ہے، آپ کو میں کہاں سے دوں؟ جو چیز انسان کے اپنے پاس موجود ہوتی ہے وہی دوسرے کو دے سکتا ہے، جو چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے ہم دوسرے کو وہ نہیں دے سکتے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا عزت دار ہے، فلاں کو اللہ نے بڑی عزت عطا کی ہے، دیکھنا یہ کہ عزت ہے کس کے پاس جو دے سکتا ہے۔ یہ معیار ہم نے اور آپ نے طے نہیں کرنا کہ فلاں عزت مند ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے معیار قرآن کے اندر طے کیا ہے۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو صرف خدا کے پاس ہے، عزت صرف مومنین کے پاس ہے، عزت رسول کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس عزت نہیں ہے۔ یہ عزت عطا کرتے ہیں، اور جب مومنین جو عزت عطا کرتے ہیں اپنے آپ کو بظاہر مومن بھی کہیں لیکن عزت مند نہ ہوں، تو خدا جانتا ہے کہ یہ وہ راستہ نہیں ہے کہ جو حسین ابن علی نے فرمایا کہ ہمارا راستہ عزت کا راستہ ہے۔ آج کیوں مومنین خاموش ہیں کہ جب سویڈن کے اندر قرآن مجید کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور پوری دنیا سکوت کا شکار ہے؟ یہ بھی چند دن پہلے کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، 2-3 دن پہلے کی بات ہے، قرآن مجید کو آگ لگائی گئی۔ کوئی بولا ہے پوری دنیا میں سے؟ ہماری حکومتیں کہ جن کی بنیادی ذمہ داری جو اپنے آپ کو اسلامی حکومت کہلاتے ہیں، کسی نے کوئی بیان تک دیا ہے کہ ہم سویڈن کے ساتھ تعلقات کو منقطع کرتے ہیں؟ 1-2 دفعہ نہیں، کئی سالوں سے یہ مغربی دنیا اور یہی سویڈن قرآن مجید کی، ہماری مقدس شخصیات رسول اللہ کی اور مقدس دیگر شاعر اللہ میں سے بہت سی چیزوں کی انہوں نے توہین کی ہے۔ لیکن آج کیوں امت مسلمہ بے حس ہے اس کے اوپر کہ قرآن جیسی کتاب کی توہین بار بار کی جائے لیکن ہمیں کچھ بھی نہ ہو؟ یہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو ایسے معاملات پیش آتے ہیں، رسول اللہ کی توہین ہوتی ہے، ان کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، ان کے خاکے بنائے جاتے ہیں، ان کے اوپر غلیظ فلمیں بنائی جاتی ہیں، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کتابیں لکھی جاتی ہیں، لیکن امت مسلمہ خاموش ہے، جبکہ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں ہم رسول اللہ کے پروانے ہیں، ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم امت رسول اللہ میں سے ہیں۔ یہ سوالیہ نشان ہے یا نہیں ہے؟ کون آئے اور ان کی ان حتاکیوں کو اور ان کی ان بے حرمتیوں کو روکے؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ یہ لوگ اس توہین کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دکھاتے بلکہ اس کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ حکومتیں جب بعض اسلامی ملکوں کی طرف سے ان کو خطوط لکھے جاتے ہیں، ان کے سفیروں کو طلب کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے ملک کے اندر رسول اللہ کی توہین کی، قرآن مجید کی توہین کی، تو وہ آگے سے دفاع کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو آزادی ہے، فریڈم ہے، آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں اور لوگوں کے رائٹس کا نعرہ لگاتے ہیں کہ لوگ تو یہ کر سکتے ہیں، سارے آزاد ہیں، ہیومن رائٹس کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ ان کا دوغلا پن ہے کہ در حقیقت یہ اپنے نظریات کو یا دوسرے مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کر کے ہیومن رائٹس کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن جب اسی پاکستان ملک کے اندر یا کشمیر کے اندر یا فلسطین کے اندر یا دیگر جگہوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا انسانیت کے اوپر، وہاں بھی ہیومن رائٹس کے نعرے نہیں لگاتے۔ یہ آج کہاں ہیں
فلسطین کے حوالے سے یا کشمیر کے حوالے سے یا حتی یمن کے حوالے سے ہیومن رائٹس کی تنظیمیں کہاں ہیں؟ عالمی امن کے ٹھیکیدار کہاں ہیں؟ حقوق انسانی کے گن گانے والی یہ فیمنسٹ تنظیمیں؟ جو کچھ ہمارے ملک کے اندر انہوں نے ابھی بے پردگی کی فضا کو قائم کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ہماری خواتین بھی اس کے اوپر اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتی۔ یہ حجاب، یہ پردہ آپ نے دیکھیں جہاں جہاں پہ بھی اسلامی ملک موجود ہیں، ان اسلامی ملکوں کے اندر ان کی یونیورسٹیوں کے اندر انہوں نے لڑکیوں کے اوپر کام کیا، اور خصوصاً ٹین ایجر لڑکیوں کے اوپر کام کیا کہ ان کو بے حجاب کیا جائے۔ جتنی بھی ٹین ایجر لڑکیاں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ان کی عمر 18 سال 19 سال 21 سال، ان کو کیا پتہ ہے؟ ان کو والدین نے سمجھانا ہے، لیکن انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر کہ وہ پردہ کرنے کے اوپر راضی نہیں ہیں۔ آپ بڑے شہروں کے اندر چلے جائیں، آپ دیکھیں، اور پھر ان کا صرف ماحول یہاں تک نہیں ہے کہ یہ ایک مسلمان خاتون کو، ایک بیٹی کو بے پردہ کرنا چاہتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کو اس چیز پہ قائل کریں کہ میرے یہ چند بال اگر نظر آ جائیں تو اس میں کیا مشکل ہے، میں نے دوپٹہ تو لیا ہوا ہے، میرے دوپٹہ لینے سے چند بال اگر نظر آ جائیں تو اسلام کوئی خطرے میں ہے؟ نہیں، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، آپ کے 2-4 بال نظر آ جائیں۔ اگلے مرحلے میں یہ کہتے ہیں کہ 2-4 بال کے ذریعے کوئی نہیں، دوپٹہ گلے کے اندر بھی ڈال لیا جائے، ہے تو دوپٹہ اس کے پاس، تو اس سے کوئی اسلام کو خطرہ ہے؟ اگلے مرحلے میں بالوں کی کٹنگ پہ آ جاتے ہیں کہ لڑکیاں اپنے بالوں کی کٹنگ کروائیں، ایسا لباس پہنے کہ وہ بے لباسی نظر آئے، اس کے اندر اوریانیت نظر آئے۔ یہاں تک کہ ان فیمنسٹوں کے ذریعے یہ حجاب کی اصلاً کہیں کہ نہیں آزادی ہے، جو حجاب لینا چاہتا ہے وہ حجاب لے، جو پردہ نہیں کرنا چاہتا وہ پردہ نہ کرے۔ پھر یہاں تک بھی جن ملکوں کے اندر یہ ساری چیزیں سٹیپ وائز ہوئی ہیں، میں اس کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے سٹیپ وائز اس ملک مثلا لبنان کے اندر انہوں نے یہی کام کیے۔ پہلے مرحلے میں کہا کہ لڑکیاں 2-4 بال ننگے بھی ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے مرحلے میں اگلا مرحلہ، آخر تک میں بتاتا ہوں یہ کہاں تک جاتے ہیں۔ جب خواتین بے حجاب ہو جائیں، بے حجابی کے بعد یہ کہتے ہیں قانون ہے، آزادی ہے، جو کوئی پردہ کرنا چاہتا ہے پردہ کرے، جو نہیں کرنا چاہتا وہ اپنی آنکھوں کو نیچا کرے اور گزر جائے پاس سے۔ پردے کے بارے میں اسلام کے اندر 2 چیزیں، 2 حکم ہیں، ایک حکم عورت کے لیے ہے، ایک حکم مرد کے لیے ہے۔ عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ عورت اپنے بدن کو ڈھانپ کے رکھے، اپنے بدن کو چھپائے، اس کا پردہ کرے تاکہ اس کے جسم کے نشیب و فراز دوسرے لوگوں کو، نامحرموں کو نظر نہ آ سکیں۔ حتی بعض تاریخی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اہل بیت کے گھرانے میں حتی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے پردے کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک عبا پہنتی ہیں، اس کے اوپر ایک بڑی پھر عبا ہوتی، یہاں تک کہ جو برقع ہوتا تھا تو بالکل یعنی فلیٹ جسم ہوتا ہے، جس طرح ایک دیوار کی طرح۔ اسلام کے اندر حکم ہے یہ کہ عورت اس کا لباس اس طرح ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں بعض خواتین نے ایسے برقعے لے لی ہیں کہ وہ برقعے بھی ایسی ہیں جیسے نہ پہنے ہوئے برقعے ہوں، اس میں بھی ان کے پوری بدن نمایاں ہوتا ہے۔ عورت کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے بدن کو چھپائے، پردہ کرے۔ مرد کے لیے حکم جو ہے پردے کے بارے میں عورت سے سخت ہے۔ یوں نہیں ہے کہ عورت کے پردے کے بارے میں صرف عورت کی ذمہ داری ہے، مرد کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھے، مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عورت کی طرف نگاہ نہ کرے۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے مرد کی کہ عورت کے بارے میں اس کے طرف نگاہ نہ کرے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بے حیائی فقط اور فقط عورتیں پھیلاتی ہیں، مرد جو ہیں وہ آزاد ہیں، وہ جو کچھ مرضی دیکھنا شروع کر دیں۔ نہیں، مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھیں، اپنی نگاہوں کو اگر جہاں پہ کہیں ایسا ماحول موجود ہے، وہ شہید عارف حسین الحسینی کا ایک انٹرویو موجود ہے کہ انہوں نے جب ریڈیو پاکستان کے اوپر ایک انٹرویو دیا تو انٹرویو لینے والی ایک اینکر خاتون تھی، تو وہ بے حجاب تھی، اس نے گلے میں جس طرح میڈیا پہ اکثر اینکرز موجود ہوتی ہیں ایسی خاتون تھی، تو شہید عارف حسین الحسینی نے اپنا پورا انٹرویو ان کا سر یوں نیچے رہا،
اس خاتون کی طرف نہیں دیکھا. تو اس خاتون نے یہ کہا کہ آخر میں یہ کہا کہ پورے انٹرویو میں آپ نے ایک دفعہ بھی میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھا. شہید حسینی نے فرمایا کہ میرا کام تمہیں پردہ کروانا نہیں ہے، یہ پہلا فریضہ تو تمہارے شوہر کا بنتا ہے، تمہارے گھر والوں کا بنتا ہے، مردوں کا بنتا ہے کہ تمہیں پردہ کروا کے رکھیں. اگر انہوں نے تمہارا پردہ نہیں کروایا تو کم از کم میں تو اپنے فریضے پہ عمل کر سکتا ہوں کہ میں تمہاری طرف نہ دیکھوں. تو میں نے اس پہ عمل کیا ہے کہ میں تمہاری طرف نہ دیکھوں. یہ یہاں تک لاتے ہیں کہ عورت بے حجاب ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر قانون بنواتے ہیں اس ملک کے اندر کہ قانون ہے کہ جو پردہ کرنا چاہتا ہے کرے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ 100% پردے کے اندر آئیں. جو جس قسم کا لباس پہننا چاہتا ہے لڑکیاں پہن کے آ جائیں. اس سے اگلے مرحلے میں آ جاتے ہیں کہ نہیں، اتنا بھی کافی نہیں ہے. شارٹس پہنے، سلیو لیس ڈریس جو ہے وہ پہن کے آ سکتے ہیں، آزادی ہے. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اس طرح آزادی نہیں ہے. ہر ملک کا کوئی قانون ہے اور اسلام کے اندر پردے کا ایک خاص قانون موجود ہے. مثال کے طور پہ آپ جب کسی بڑے شہر میں جائیں جہاں پہ ٹریفک سگنل موجود ہوں اور جب سرخ بتی جل جائے تو آپ رک جاتے ہیں وہاں پہ. آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ رکیں، آپ جلدی میں آپ کہتے ہیں کہ میں نے گزرنا ہے، لیکن قانون ہے، آپ وہاں پہ رک جاتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسی سگنل کے اوپر ایک ٹریفک وارڈن کھڑا ہوتا ہے. بے شک وہ بتی جو ہے وہ سرخ ہے، لیکن وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لائٹ سبز نہیں ہوئی ہے، لائٹ سرخ ہی ہے، لیکن وہ وارڈن آپ کو اشارہ کرتا ہے کہ آپ آ جائیں. چونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس روڈ سے ٹریفک زیادہ آ رہی ہے، وہ خود اس کو چلانا شروع کر دیتا ہے. اسلام کے اندر مدیریت ہے، اسی طرح مینجمنٹ ہے کہ بعض دفعہ جو حاکم اسلامی ہوتا ہے وہ قانون بناتا ہے، اور بعض دفعہ جب یہ ثقافتی یلغار اس ملک کے اوپر شروع ہو جاتی ہے تو وہ حاکم اسلامی اس قانون سے بھی بالا تر ہو کر اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ اب تم نے کیا کرنا ہے. تو پھر اس کے بعد خواتین کو آزادی دیتے ہیں کہ یہ بیچز کے اوپر جائیں، لب ساحل جائیں، سمندر کے کنارے جائیں، وہاں پہ جا کے دھوپ کے اندر یہ لیٹ جائیں. کوئی حکومت ان کو کچھ نہیں کہہ سکتی. اگلے مرحلے میں ہم جنس پرستی کی طرف قوانین بنائے جاتے ہیں کہ عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے. یہاں تک نہیں، ابھی تو بعض مغربی ملکوں کے اندر نہ صرف یہ کہ ہم جنس پرستی کی شادیاں ہوتی ہیں، بلکہ اس وقت بدقسمتی سے حیوانات کے ساتھ انہوں نے شادیوں کی رسمیں شروع کر دی ہیں. پہلے اس سے پہلے یہ کتوں کے ساتھ، مختلف جانوروں کے ساتھ ویسے بیڈ کے اوپر ان کو لٹاتے تھے، ساتھ گاڑی میں لے جاتے تھے. ابھی باقاعدہ کئی ملکوں کے اندر انہوں نے پارلیمنٹس کے اندر حیوانات کے ساتھ شادیوں کے قوانین بنانا شروع کر دیے ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ پلان ہے جو ہمارے معاشرے کی لڑکیوں اور لڑکوں کے بارے میں دشمن نے بنایا ہوا ہے. اگر آج ہم جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کے فرامین میں سے ہے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. فرامین میں سے ہے کہ کسی بھی مرد کی غیرت کا اندازہ اس گھر کی خواتین کی عورتوں کے لباس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس گھر کے مرد کتنے غیرت مند ہیں. آج ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، خواتین کی جو صورتحال ہے، جو مائیں بہنیں میری آواز کو خواتین میں سن رہی ہیں اور آپ بزرگان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خدا را اس کی طرف توجہ کریں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری، اور یہیں سے اس بے حیائی اور فحاشی اور بے روی کا آغاز ہوتا ہے کہ جب خواتین بن سمر کے معاشرے میں جاتی ہیں، لچھے دار گفتگو کرتی ہیں مردوں کے ساتھ، مردوں کے دل ویسے ہی بیمار ہوتے ہیں اور وہ فیل ہو جاتے ہیں. یہ بھی امام علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ کبھی بھی مرد اپنے آپ کو عورت کے اوپر نہ آزمائے. بعض مرد ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے متقی، پرہیزگار، زاہد، پارسا، بڑا ضبط ہے ہمارا. مولا نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. مرد اپنے آپ کو عورت کے اوپر نہ آزمائے، فیل ہو جائے گا. فرمایا کہ بعض ایریاز ایسے ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھیں کہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے، بورڈ لگا ہوتا ہے، نو گو ایریاز.
یہاں پہ داخلہ ممنوع ہے، یہ شاہراہ عام نہیں ہے، اس قسم کے مختلف بورڈ لگے ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کوئی غلطی سے اس طرف نہ آ جائے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ جو ہے، یہ وادی جو ہے، یہ شاہراہ عام نہیں ہے، اس کے اوپر ہر بندہ یہ نہ کہے کہ میں آ سکتا ہوں، بالکل سب فیل ہو جائیں گے، اور نہ صرف مرد فیل ہو جائیں گے، اگلا جملہ مولا کا فرمایا کہ عورتیں بھی فیل ہو جاتی ہیں، عورت بھی اپنے آپ کو مردوں کے اوپر مت آزمائے، یہ دو طرف ہے، لہٰذا اس وادی کے اندر نہ جایا جائے، ورنہ اسی سے یہ برائیاں جنم لے رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ زیادہ تر مسائل یہیں سے جنم لیتے ہیں، یہ دوستیاں پہلے ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنتے ہیں، اور پھر نوبت وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بعد میں دونوں ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اور معاملات جب گھروں تک، والدین تک پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا وہاں پہ۔ جب والدین اپنے بچوں کو مخلوط درسگاہوں کے اندر سبق پڑھنے کے لیے اور درس لینے کے لیے بھیج دیتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہاں پہ مخلوط درسگاہوں کے اندر کیا کام ہو رہا ہے۔ تعلیمی اداروں کے اندر جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، خدا جانتا ہے کہ بعض ہمارے منڈی بہاؤدین کے، بعض بیکن ہاؤس کے کیمپسز کے اندر ایسا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے کہ اس ممبر پہ زیب نہیں دیتا کہ میں اس کی وضاحت بیان کروں کہ ہمارے بچے وہاں پہ جا کے کیا پڑھتے ہیں۔ کلچرل پروگراموں کے نام پہ ان اداروں کے اندر کیا ہوتا ہے، اور ہمارے والدین خوش ہیں، یورپ سے پیسہ کما کے بھیج رہے ہیں، بچہ ہمارا فلاں ادارے میں پڑھ رہا ہے، اس بچے کے اخلاق کو چیک کریں، وہ اخلاق اس کا کیسا ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لہذا یہ دشمن کا برادران عزیز منصوبہ ہے کہ اس وادی میں ان لوگوں کو اتارا جائے، اور اگر ہم، آخری بات، اگر ہم اس کے اوپر، اس کو سنجیدگی سے ہم نے نہ لیا تو خدا ہماری جگہ پہ ایک نئی قوم لے آئے گا کہ جس کے ذریعے سے اپنے یہ کام لے گا۔ یہ آپ مطمئن رہیں، یہ نہ سمجھیں کہ خدا کو صرف ہماری مدد چاہیے، ہم کچھ نہیں کریں گے تو خدائی نظام، خدا کے اصول، اسلام کے اصول، اسلامی قوانین وہ ناپید رہیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ خدا کا قانون ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کہ ایمان والو اگر تم میں سے کچھ لوگ اپنے دین سے واپس پلٹ جائیں، مسلمانوں کو نہیں کہا، عام لوگوں کو نہیں کہا، اے ایمان والوں کو کہا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقومہم، تو خدا تمہاری جگہ پہ ایک نئی قوم لے آئے گا، یحبہم و یحبونا، جن کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ خدا سے محبت کرتے ہوں گے اور خدا بھی ان سے محبت کرتا ہوگا۔ یک طرفہ محبت نہیں ہوگی پھر ان کی، دو طرفہ محبت ہوگی، خدا بھی ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ بھی خدا سے محبت کرتے ہوں گے۔ یحبہم و یحبونا الذین علی الکافرین عزۃ علی الکافرین اذلۃ علی المؤمنین، ان کا کفار کے ساتھ تعلق ان کے مقابلے میں وہ صاحب کرامت ہوں گے، کفار کے سامنے وہ کشکول لے کے نہیں جائیں گے، کفار کے سامنے وہ بھیک مانگنے کے لیے نہیں جائیں گے، کفار کے سامنے اپنی ناموس کا سودا نہیں کریں گے، کفار کے سامنے اپنے ان اسلامی قوانین کو روند کے اپنے آپ کو ان کا پٹھو اور مشہور نہیں کروائیں گے، بلکہ فرمایا کفار کے ساتھ ان کا جو تعلق ہوگا اس کے مقابلے میں وہ خود صاحب عزت ہوں گے، صاحب کرامت ہوں گے، اور مومنین کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہوگا؟ اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے ساتھ ان کا تعلق خاکساری کا تعلق ہوگا، مومنین کے ساتھ وہ عاجزی کے ساتھ پیش آئیں گے، مومنین کے ساتھ ان کا تعلق تواضع کا تعلق ہوگا۔ آج ایک مومن دوسرے مومن سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جھگڑا کرتا ہے، حسد رکھتا ہے، اناد رکھتا ہے، دشمنی برتتا ہے، کینہ رکھتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو یہ کیسا
مومنانہ تعلق. ایسا ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں. مومن کا مومن کے ساتھ تعلق عاجزی کا تعلق ہے, انکساری کا تعلق ہے. اگر آپ مغربی تہذیب کے بچھوؤں اور کیڑوں مکوڑوں کو اپنی تہذیب میں جگہ دیں گے تو خدا آپ کی جگہ ایک نئی قوم لے آئے گا جو ان کو شکست دے گی. لہٰذا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے فریضے کو سمجھیں. آپ اپنے فریضے کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کی جگہ یہ توفیق جو ان کے مقابلے میں قوم اترے گی, خدا نے کہا میں نئی قوم لے آؤں گا, اور جو نئی قوم آتی ہے وہ پہلے والی قوم سے بہت بہتر ہوتی ہے. یہ قانون خدا ہے. فرمایا کہ میں جو نئی قوم لے کے آؤں گا جو میرے دین کی نشانیوں کو آشکار کریں گے اور اسلام کے قوانین کا نفاذ کریں گے, ان کی پہلی نشانی یہی ہوگی جو ہبونا, کہ وہ خدا سے محبت کرتے ہیں اور خدا ان سے محبت کرتا ہے. دوسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ کفار کے مقابلے میں صاحب عزت ہوں گے, صاحب کرامت ہوں گے. اور تیسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ مومنین کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آئیں گے. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. اور چوتھی نشانی ان کی یہ ہوگی یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے ہوں گے. صلوات پڑھیں. اللہ شکر دور بیٹھے آغا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بار دیگر بلندر سلام. وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے ہوں گے. اور اگلی نشانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قوم کی نشانی یہ ہوگی وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةٍ لَائِمٍ, وہ اس راہ خدا کے اندر ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ ہی نہیں کریں گے. وہ خدا کے ان قوانین, خدا کی ان نشانیوں اور ان معارف اسلامی کو بیان کریں گے, اور بعض لوگ ملامت کریں گے ان کی کہ یہ انہوں نے کیا شروع کر دیا ہے. فرمایا کہ وہ ان کی پرواہ نہیں کریں گے, وہ اس کام کو جاری رکھیں گے. فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ فضل خدا ہے, وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم, خدا تو صاحب وسعت ہو. لہٰذا یہ قانون خدا ہے کہ اگر آپ یہ وظیفہ انجام نہیں دیں گے تو آپ کی ابھی بہت سے لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, وہ کہتے ہیں مثلا عزاداری کا پروگرام ہوگا تو ان کے اندر یہ ایسا ہوگی کہ یہ عزاداری جی ہم کروا رہے ہیں. مجلس کا پروگرام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے عزاداری قائم ہے, ہماری وجہ سے مسجد کمیٹی ہماری نہ ہوتی تو مولوی صاحب کدھر جاتے, نمازی کدھر جاتے, فلاں دینی ادارہ بنا ہوا ہے تو یہ ہماری وجہ سے چل رہا ہے. نہیں, آپ کی وجہ سے نہیں, خدا نے آپ کو توفیق دی ہے. اگر آپ نے اس توفیق کی قدر نہ کی تو وہ خدا آپ سے توفیق لے کے یہی توفیق کسی اور کو دے دے گا. ہم میں طاقت نہیں ہے, انہوں نے ہمیں طاقت دی ہے تو ہم میں طاقت ہے. سارے فیوز و برکات ان اہل بیت کے دم مقدس سے ہیں. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس راہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے کے رکھی ہوئی ہے اس توفیق کی قدر کریں. یہ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جس طرح ایک چھوٹا بچہ آپ کا وہ ڈرائیونگ سیکھنا چاہتا ہو اور اس کو یہ شوق ہو کہ وہ اسٹیئرنگ کو پکڑ کے گاڑی چلائے, تو آپ اس کو اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ کے اوپر رکھ دیتے ہیں, اور آپ اپنا ہاتھ نہیں رکھتے بلکہ اپنا ہاتھ تھوڑا سا پیچھے رکھتے ہیں. تو وہ جو بچہ اسٹیئرنگ کے اوپر کھڑا ہو کے آپ کی گود میں کھڑا ہو کے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھ کے گاڑی کو یوں کر رہا ہوتا ہے, وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ گاڑی چلا رہا ہے, جبکہ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیچھے ایک اور طاقت ہے کہ جو اس گاڑی کو آگے بڑھا رہی ہے. ہماری مثال اسی طرح ہے. یہ جو دینی کام ہے, یہ جو مجالس ہے, یہ جو عزاداری ہے, یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھا ہے, ہم بانی ہیں یا ہم یہ کام کر رہے ہیں, ہم پیسہ لگا رہے ہیں تو یہ ہماری وجہ سے نہیں. اس کے پیچھے ایک طاقت موجود ہے کہ جس طاقت نے یہ توفیق ہمیں دی ہے کہ ہم اس دین کے راہ کے اوپر چلتے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں لوگ اپنی خستگی کو اور اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے سینموں میں جاتے ہیں, پارکوں میں جاتے ہیں, لیکن ان مجالس کے اندر کون آتا ہے؟ جس کو توفیق ہوتی ہے. اس وقت
یہ جو آپ اس وقت مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، این اسی وقت ممکن ہے پاکستان کے ہزاروں لاکھوں نوجوان کسی برائی کے اندر مبتلا ہوں، کوئی برا کام انجام دے رہے ہیں، لیکن خدا نے آپ کا انتخاب کیا کہ آپ کو یہ توفیق نصیب ہوئی کہ آپ یہاں پہ آ کے بیٹھیں اور اس مجلس حسین میں شرکت کریں. لہٰذا اس کی قدر کریں. اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے. اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو ہماری جگہ پہ دوسرے افراد آ جائیں گے میدان. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اسپیکر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ آغا صاحب کو زحمت دیں گے. میں اس فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے کچھ اور نکات آپ کی خدمت میں. صلوات پڑھیں محمد. لہٰذا یہ توفیق اس کی قدر کریں، اس کی قدر جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جوانوں کو، ہم مومنین کو انتخاب کیا ہے اور ہمارے ذریعے یہ کام ہو رہے ہیں. ورنہ اور پھر ایک اور مسئلہ جو ہمارے ہاں درپیش ہے وہ سامنے آنا کیا ہے کہ سب کو پتہ چلے کہ شاہ صاحب یہ کام کر رہے ہیں. تشخص کا مسئلہ اس کو کہتے ہیں، شناخت کا مسئلہ کہ ہمیں انسان ہے بلاخر اس کی فطرت میں بھی ہے کہ دوسرے لوگ اس کو سراہیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو کہیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن جو اجتماعی کام ہوتے ہیں اس میں یہ چیز بعض دفعہ آفت بن کے سامنے آتی ہے. آفت بن جاتی ہے کہ انسان کو اپنی خود نمائی اور سامنے آنے کے والے سے ایک ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ اس کام کا خلوص کم ہو جاتا ہے اور وہ خود نمائی زیادہ ہو جاتی ہے. اس میں جو اجتماعی کام کرنے ہوتے ہیں اس کے اندر اپنے وجود کو انسان نے ختم کرنا ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. پاکستان میں تو وہ کند، اس کو ایران میں ایک کند، یہ جو چینی جو ہوتی ہے اس کی کیوب بنی ہوتی ہے، ٹکیاں سی بنی ہوتی ہیں، چائے کے ساتھ وہ کھاتے منہ میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد چائے پیتے ہیں، یا بعض دفعہ چائے کے اندر وہ ڈال دیتے ہیں اور اس کو مکس کر دیتے ہیں. میں اس کی مثال چینی کی دیتا ہوں آپ کو. چینی کی، ہمارے یہاں چینی جو چائے میں ڈالی جاتی ہے، یہ جو چینی ہے جب آپ اس کو چائے سے باہر رکھتے ہیں تو اس کی ایک وجود ہوتا ہے، اس کی کلمیں ہیں چینی کی سفید رنگ کی، وہ نظر آتی ہیں آپ کو کہ اس کی شکل کس قسم کی ہے، چھوٹی ہے، باریک ہے، موٹی چینی ہے. لیکن جب اس چینی کو آپ چائے کے اندر ڈال کے ہلا دیتے ہیں تو وہ جو چینی ہے اس کی شناخت ختم ہو جاتی ہے، اس چائے کے اندر ختم ہو جاتی ہے. اب دیکھنے میں وہ چینی جو ہے آپ کو اس چائے میں نظر نہیں آئے گی، لیکن جب آپ اس چائے کا پہلا گھونٹ پئیں گے تو اس چینی کے ذائقے کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر چینی موجود ہے. دینی کام کرنے کے لیے یہی فارمولہ ہے کہ آپ اس معاشرے کے اندر، اس مجمع کے اندر اس طرح گم ہو جائیں کہ آپ کے وجود کو لوگ محسوس تو کریں لیکن آپ کی علیحدہ سے، اس مجمع کی علیحدہ سے شناخت موجود نہ ہو. ہماری تنظیموں کے اندر، ہماری قوم کے اندر یہی آفت ہے سب سے بڑی کہ ہر کوئی، مثلا میں تنظیمی رہنما ہوں تو میں کہوں گا کہ سب کہیں کہ یہ حسن صاحب کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جبکہ نہیں. معاشرے کے اندر گھل مل جائیں اور جو بھی کام کہے کہ آپ نے یہ کیا آپ اس کو لوگوں کی طرف پلٹا دیں. نہیں، میں نے تو یہ کام نہیں کیا، یہ تو عوام نے یہ کام کیا. جس طرح شہید سلیمانی سے جب کسی نے کہا کہ عراق اور شام کے اندر آپ نے داعش کو شکست دی ہے تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے. یہ تو عراق کی عوام اور شام کی عوام نے داعش کو شکست دی، جبکہ پوری دنیا کو پتا تھا، دشمن کو بھی پتا تھا کہ داعش کو شکست دینے والی کون سی شخصیت ہے. فرمایا کہ نہیں، میں نے یہ کام نہیں کیا. اور پھر اس شکست کے بعد جب رہبر انقلاب اسلامی نے شہید قاسم سلیمانی کو سب سے بڑا فوجی اعزاز جو کہ نشان ذوالفقار کے نام سے تھا، وہ ایران کی پوری تاریخ میں صرف ان کو دیا گیا. داعش کو شکست دینے کے بعد جب انہوں نے لگایا ان کے سینے کے اوپر اس میڈل کو تو اس کو انہوں نے فوراً بعد میں اتار دیا اس کو. تو ان کے ایک ساتھی نے بعد میں ان سے یہ کہا کہ کسی دن اس نشان ذوالفقار کو آپ اپنے سینے پہ لگائیں تاکہ ہم بھی دیکھیں. آج تک آپ نے وہ نہیں لگایا، جبکہ دنیا کے
جرنیلوں کے اندر یہ رسم موجود ہے، جو بھی ان کو میڈل بیجز ملتے ہیں وہ اپنی وردی کے اوپر رنگ برنگے لگا کے رکھتے ہیں، یہ کوئی ایپ بھی نہیں سمجھا جاتا ہے، لہذا آپ بھی لگائیں۔ تو انہوں نے اس دوست کو جواب دیا کہ دیکھو اگر ہم بھی ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں تو پھر واویلا ہے، اگر ہم بھی ان میڈلوں کو سینے پہ سجا کے لوگوں کے اندر جائیں تو پھر واویلا ہے۔ اور فرمایا کہ کبھی یہ چیزیں میڈل کی شکل میں، کبھی اچھی گاڑی کی شکل میں، کبھی اچھے گھر کی شکل میں، کبھی بینک بیلنس اور سٹیٹس کی شکل میں، مختلف شکلوں میں انسان کے سامنے آتی ہیں۔ اگر انسان ان کا اسیر ہو جائے تو پھر وہ خدا کے لیے کام نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام ایک حج کے سفر کے اوپر جا رہے، ایک حج کے سفر کے اوپر جا رہے تھے، اور ایک شخص نے اعلان کیا کہ اس پورے سفر میں جتنا بھی لنگر ہوگا، کھانا ہوگا حاجیوں کا، وہ میری طرف سے ہوگا۔ جس طرح اکثر مومنین اپنی طرف سے اعلان کرتے ہیں کہ میں سفر میں کھانا دوں گا، اس نے اعلان کیا کہ یہ کھانا اس پورے کاروان کو میری طرف سے دے گا۔ اس نے بکرے ساتھ لیے، جہاں جہاں پہ کاروان رکتا تھا، کھانے کا وقت آتا، وہ بکرا ذبح کر کے کھانا تیار کر کے حاجیوں میں دیتے تھے۔ ایک جگہ پہ جب وہ کاروان رکا ہوا تھا، کھانا تیار ہوا، حاجیوں کو دے رہے تھے، اور وہ شخص کہ جس نے وہ بکرے لے کے آیا اور ذبح کر کے ساتھ دے رہا تھا، وہ کھڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا جو او نہ بھی دے ویا ہے، راں صاحب نہ بھی دے ویا ہے، راجہ صاحب نہ بھی دے ویا، او پیچھے دے ویا ہے۔ اس طرح وہ کھانے کے بارے میں فلاں کو فلاں۔ امام سجاد علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس بلایا، اور مولا نے اس کو اپنے پاس بلا کے فرمایا کہ کیوں لوگوں کی توہین کر رہے ہو؟ پریشان ہو گئے، میں نے تو کوئی توہین نہیں کی ہے۔ مولا نے فرمایا کہ یہ جو تم کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو کہ فلاں کو بھی کھانا دیں، اور پوچھتے ہو کہ تم نے کھایا ہے، اور چیز تو نہیں چاہیے کوئی، یہ جو تم اس طرح کر رہے ہو لوگوں کے ساتھ، گویا یہ افراد پورے سفر میں جب بھی ان کا اور تمہارا آمنا سامنا ہوگا تو یہ اپنا سر تمہارے سامنے جھکا لیں گے کہ یہ شخص پورے سفر میں ہمیں کھانا دے رہا ہے۔ یہ لوگوں کی توہین ہے۔ تم بھی ادھر بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ، جس طرح باقی لوگ کھا رہے ہیں تم بھی اسی طرح کھاؤ، اور ایک کمیٹی جو کھانا تقسیم کرنے والی ہے وہ تمہارے سمیت سب کو تقسیم کرے۔ لیکن لوگوں کے اندر اس طرح کھڑے ہو کے ان کو یہ احساس مت دلاؤ کہ میں یہ کھانا دینے والا ہوں تاکہ وہ پورے سفر میں اپنے آپ کو تمہارا مکروہ سمجھے، یہ قبول نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ مولا میں اس طرف متوجہ نہیں تھا، آپ نے رہنمائی کی، اس کے بعد یہ شکایت نہیں آئی، اور وہ بیٹھ گئے۔ یہ اجتماعی کام اس طرح ہوتے ہیں کہ انسان دوسرے لوگوں کی حرمت کا خیال رکھے، دین کی حرمت کا خیال رکھے۔ لہذا ہم اگر چاہتے ہیں کہ یہ اجتماعی کام انجام دیں اور دین کے لیے کام انجام دیں، تو اس کے لیے پہلی چیز یہی ہے کہ اپنے شناخت اور اپنے تشخص کو ختم کرنا ہے، ختم کر کے اس معاشرے کے اندر ہم جائیں گے۔ اور جتنے بھی نیک کام، وہ شہید سلیمانی فرماتے ہیں کہ ان کسی کے باید بے بینت می بینت، وہ شخصیت اور وہ ذات کہ جس کو ہمارے کاموں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے، لہٰذا یہ پھر دکھاوا چھوڑ دیں۔ جس کو ہر صورت پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے، وہ دیکھیں، اس کو پتہ ہے، آپ مطمئن رہیں، اس کو پتہ ہے، لہٰذا آپ دوسرے لوگوں کے لیے یہ کام نہیں کریں۔ اسی طرح ایک اور پہلو جو ہمیں ان اجتماعی کاموں کے اندر مد نظر رکھنا ہوتا ہے، یعنی دینی کاموں کے اندر، دینی پروگراموں کے اندر، وہ لوگوں کا احترام ہے کہ جو بھی اس اعضاء کے اوپر آ جاتا ہے، جو بھی اس عزاداری کا حصہ بنتا ہے، وہ در حقیقت مکتب حسین ابن علی کی طاقت ہے۔ وہ اس آواز کے اوپر لبیک کہتا ہوا یہاں پہ آتا ہے، وہ حر بن جاتا ہے در حقیقت۔ کربلا کے اندر ایک حر نہیں ہے، بلکہ حر تو استعارہ بن گیا ہر اس شخص کے لیے کہ جو حسین ابن علی کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا آ جاتا ہے۔ آج اگر عالمی دنیا کے اندر
اس وقت امت اسلامیہ الحمدللہ جتنی سربلند اور مفتخر ہے، اس کے پیچھے بھی اسلام کی وہ آئیڈیالوجی موجود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تشیع کو عطا کی ہے۔ اس سے پہلے آپ مختلف آئیڈیالوجی مختلف ملکوں کے اندر جو اسلام کے نام پہ وجود میں آئی، آپ نے سب نے دیکھی ہے۔ کسی آئیڈیالوجی کو مغربی دنیا نے عطا، وہ طالبان کی شکل میں ہو، وہ القاعدہ کی شکل میں ہو، وہ داعش کی شکل میں ہو، یا دیگر اسلام کے نام کے اوپر بننے والے لشکروں کی شکل میں ہو، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ اقوام متحدہ کے اندر انہوں نے اسلام ہراسی کی پوری تحریک چلائی کہ جہاں پہ اسلام کو مغربی دنیا کے اندر ایک خطرہ بنا کے پیش کیا جائے، مسلمانوں کو ایک دہشت گرد ملت بنا کے پیش کیا جائے۔ لیکن الحمدللہ ملت تشیع نے عالمی سطح پر دشمن کی اس پالیسی کو اور اس نقطہ نظر کو ختم کیا اور ان کے سامنے پیش کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عالم اسلام کے اندر مکتب اہل بیت، وہ مکتب کہ جو اسلام بتفسیر اہل بیت کے نام سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، اس کے اندر وہ آئیڈیالوجی موجود ہے کہ جو پوری دنیا میں مسلمانوں کو، جو عورت کو آزادی، اس کا احترام اور حقوق مغربی دنیا سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اسلام وہ آئیڈیالوجی ہے کہ جس کے اندر انسان کی عقلی بنیادوں کے اوپر انسان کے معاشرے کے اندر تعلقات، انسان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات، اسلام کا اقتصاد، اس کا بینکاری کا سسٹم، اسلامی تعلیم کا نظام، یہ سارے کا سارا ایک ضابطہ حیات موجود ہے۔ اب مسلمان جو ہیں وہ بدقسمتی سے انہوں نے اس کے اوپر کام نہ کیا، جہاں سے اسلام ضعیف ہو گیا۔ ایک صحابی امام صادق علیہ السلام کے زیادہ ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، میں بھی روایت کو پڑھوں گا، شاید ذہن میں آ جائے یا آغا صاحب کے ذہن میں آئے تو وہ رہنمائی فرمائیں گے۔ ایک صحابی، اس کا کسی دوسرے گروہ کے ساتھ مناظرہ ہو گیا۔ وہ جو مناظرہ کرنے والا تھا اس نے کہا کہ اگر میں مناظرے میں جیت گیا تو تم میرا مکتب قبول کر لو گے، اور اگر تم مناظرے میں جیت گئے تو میں تمہارا مکتب قبول کر لوں گا۔ یہ جو امام علیہ السلام کا پیروکار تھا، اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اگر میں جیت گیا تو تم ہمارا مکتب قبول کر لو گے، لیکن اگر تم جیت گئے تو میں تمہارا مکتب قبول نہیں کروں گا، بلکہ میں تم کو اپنے امام جعفر صادق کے پاس لے جاؤں گا، اگر تم نے ان کو ہرا دیا تو پھر میں تمہارا مکتب قبول کروں گا۔ کیونکہ مکتب و مذہب کے بارے میں اتھارٹی میں نہیں ہوں، ہمارا امام ہے، مجھے دیکھ کے تم اسلام اور مکتب کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دشمن نے یہی کیا کہ دشمن ہمیں دیکھ کے اسلام کے بارے میں فیصلہ کرتے کہ مسلمان تو ایسے ہیں، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مکتب اسلام کے مؤسسین و بانی اور مفسرین ہیں، در حقیقت ان کے افکار کو اگر ہم براہ راست دنیا میں پیش کریں تو پھر ان کو بھی سمجھ آئے کہ در حقیقت اسلام ہے کیا۔ رہبر معظم نے 2 سال پہلے مغربی دنیا کے جوانوں کے نام ایک خط لکھا تھا۔ اس خط کے اندر رہبر معظم نے فرمایا کہ آپ اگر اسلام کے بارے میں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ براہ راست قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اس کے مطالعے کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے۔ آپ یہ مولویوں کو دیکھ کے، یہ مسلم ممالک کے حکمرانوں کو دیکھ کے، مفتیوں کو دیکھ کے یہ اندازہ نہ لگائیں کہ اسلام یہ کچھ ہے، نہیں، بلکہ اگر آپ نے اسلام کو سمجھنا ہے تو اسلام کے اصل منابع جو ہیں آپ ان کی طرف رجوع کریں، پھر آپ کو اسلام سمجھ آئے گا۔ تو لہٰذا ہماری ضرورت بھی یہی ہے معاشرے کے اندر کہ ہمارے بہت سے لوگ، بہت بڑی تعداد اس وقت خصوصاً بڑے شہروں کے اندر بیوروکریٹس اور ان کی اولادیں، تعلیمی اداروں کے اندر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ رفتہ رفتہ الحاد کی طرف جا رہے ہیں، ملحد ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے یہ سنا ہوا تھا، لیکن کچھ عرصہ پہلے گزشتہ سال 40 کے موقع پہ آیت اللہ سیستانی سے ہماری ملاقات ہوئی، تو اس ملاقات کے اندر آیت اللہ سیستانی نے ہم سے کہا، میں مترجم تھا اس نشست کا، انہوں نے کہا کہ بیٹا پاکستان کے اندر ملحدانہ افکار
NGOs کے ذریعے سے، تعلیمی اداروں کے ذریعے سے بہت زیادہ نفوذ کر رہے ہیں، آپ ان کا راستہ روکیں۔ جب اس ملاقات کے بعد میں چونکہ یہاں پہ نہیں رہتا تھا، زیادہ ایران میں ہی ہوں، تو میں نے بعض یونیورسٹی کے پروفیسر جو ہمارے دوست ہیں ان سے میں نے رابطہ کر کے یہ کہا کہ آیت اللہ سیستانی یہ فرمایا کہ پاکستان کی یونیورسٹیوں کے اندر اور NGOs کے ذریعے سے ملحدانہ افکار ہمارے مسلمان جوانوں کے سامنے پیش کر کے ان کو اس طرف لے جایا جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 100% ایسا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کوئی بندہ دفاع کرنے والا نہیں۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ضد اسلام اور ضد توحید افکار کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں اور حقیقی اسلام کا دفاع کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔